جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو۔ آڈیو کہانی کا جو سلسلہ ہم نے کچھ عرصے پہلے چھوڑا تھا، آئیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ سیزن 2 قسط نمبر 12۔ سکندر نے کیب کر لی تھی۔ اس نے پہلے اسے اس کے پاپا کے گھر ڈراپ کیا، وہ خود اپنے ہوٹل چلا گیا۔ چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھولا، وہی اسے لاؤنج تک چھوڑ کر بھی چلا گیا، اور اسی نے انٹرکام پر محمود خالد کو اس کے آمد کی اطلاع دی تھی کہ اتنی صبح ابھی وہاں نہ کوئی گھر کا فرد موجود تھا اور نہ ہی کوئی ملازم۔ میری بیٹی آئی ہے۔ محمود خالد اور ان کے پیچھے عائشہ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ وہ ان دونوں کو آتا دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ باپ کے گھر آئی تھی، مگر دل میں ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اپنے باپ کے گھر ہے۔ محمود خالد کے چہرے پر والہانہ خوشی بکھری تھی۔ اس کے پاس آتے ہی انہوں نے محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اپنے آنے کا؟ میں تمہیں ایئرپورٹ لینے آتا۔ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ وہ جواباً چپ رہی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اپنے آنے کا فون پر نہ بتانے کی کیا وجہ دے۔ باپ کی بے انتہا خوشی اسے مصنوعی نہیں لگ رہی تھی۔ اسے ان کی آنکھوں میں نمی نظر آ رہی تھی۔ اسے ہلکی سی ندامت ہوئی۔ خیر تم آ گئیں کلثوم، میرے لیے تو یہی سب سے بڑی خوشی ہے۔ آج کتنے سال بعد میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے اس کی ندامت محسوس کر لی تھی، اس لیے فوراً ہی مسکرا کر خوشی سے بھرپور انداز میں بولے۔ عائشہ مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں آنٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پتہ ہے محمود بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ کل رات بھی دیر تک مجھ سے تمہاری ہی باتیں کرتے رہے۔ صبح صبح اچانک پہنچ کر ہمیں بڑا زبردست سرپرائز دیا ہے۔ اس کے دل میں جاگا ندامت کا احساس محمود خالد اور عائشہ دونوں نے فوراً ہی دور کر دیا تھا۔ عائشہ ناشتے وغیرہ کا انتظام کرو، میں کلثوم کو اس کا کمرہ دکھا دوں۔ محمود خالد اس کا ہاتھ تھام کر بولے۔ عائشہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ آؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تمہارا سامان میں ابھی کمرے میں رکھوا دوں گا، وہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس سے بولے۔ فون پر بات کرتے ہوئے جذبات کو سرد کر لینا، سرد و سپاٹ انداز اختیار کر لینا مختلف بات تھی۔ آمنے سامنے ان کی والہانہ چاہت کے اظہار کے سامنے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنا سرد انداز کس طرح برقرار رکھے۔ جب میں نے یہ گھر خریدا تبھی یہ کمرہ تمہارے لیے منتخب کر کے اس کے تمہارے لیے سجا لیا تھا۔ میں نے سوچا تھا میری آرٹسٹ بیٹی کے لیے یہی کمرہ ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو یہاں کھڑکی سے باہر ہمارے لان کا کتنا خوبصورت منظر نظر آ رہا ہے۔ اس سے بولتے ہوئے انہوں نے کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر کھڑکی کھول دی۔ کھڑکیاں کھولتے ہی لان کا سرسبز خوبصورت منظر نگاہوں کے سامنے تھا۔ لان میں لگے خوبصورت پھول، پودے، درخت، گھاس اور سب سے بڑھ کر لان کے بیچوں بیچ بنے فوارے سے گرتا پانی، بہت خوبصورت منظر تھا۔ مگر وہ اس منظر کو نہیں، وہ اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ جی، باپ سے باتیں کرنے کی اسے عادت نہیں تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان سے کیا کہے۔ ایک چیز اور بھی ہے تمہارے لیے، دکھاؤں؟ وہ مسکرا کر بولے۔ انداز میں بچوں کی سی خوشی تھی۔ جی پاپا دکھائیے۔ تم ابھی تھکی آری گھر پہنچی ہو، سوچ رہی ہوگی پاپا بھی کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں تمہارے کمرے کے ساتھ ساتھ تمہارا اسٹوڈیو بھی دکھاؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑکی کے پاس سے ہٹے تھے۔ اس کے کمرے کی دائیں دیوار میں ایک خوبصورت دروازہ تھا۔ محمود خالد نے اس دروازے کو کھولا اور اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے تھے۔ اب وہ جس کمرے میں تھے وہ اس کے بیڈ روم سے بھی کچھ بڑا تھا۔ اس کا فرش لکڑی سے بنا ہوا تھا، وہاں میز بھی تھی، صوفے بھی تھے، راکنگ چیئر بھی تھی، بک شیلف بھی تھے، رنگ بھی تھے، پینٹنگ بنانے سے مختلف اشیاء میز پر سلیقے سے رکھی تھیں۔ دیواروں پر قیمتی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ بک شیلف میں مصوری اور آرٹ سے متعلق قیمتی کتابوں کا کلیکشن بھی تھا۔ یہاں کا انٹیریئر میں نے ایک آرکیٹیکٹ سے کروایا تھا۔ مجھے خود تو پینٹنگ کی ABC بھی نہیں آتی، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا آرٹسٹ لوگوں کے اسٹوڈیوز کیسے ہوتے ہیں۔ اب جب تک تم یہاں ہو، پینٹنگ کرنے کا دل چاہے تو یہیں آ کر کام کرنا۔ ان کے چہرے پر یہ خواہش موجود تھی کہ وہ اسے یہاں پر کام کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے آرٹسٹ بننے کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے کے بعد اس کے آرٹسٹ ہونے پر اتنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسے کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، وہ چپ چاپ تو کھڑی نہیں رہ سکتی تھی۔ بہت خوبصورت اسٹوڈیو ہے، تھینکس پاپا، تمہیں پسند آ گیا، میری محنت وصول ہو گئی۔
5 سال سے میں تمہارا منتظر تھا کہ تم آؤ، اپنا یہ اسٹوڈیو دیکھو۔ ان کا انداز اسے شرمندہ کروانے والا یا جتانے والا ہرگز نہیں تھا کہ وہ باپ سے زند باندھ کر ان کے لاکھ بلانے پر بھی پچھلے 5 سالوں میں کبھی ایک بار بھی ان سے نہیں ملی تھی۔ وہ بس جیسے اسے ایک بات بتا رہے تھے۔ شرمندہ وہ خود ہی ہو رہی تھی۔ اسے شرمندگی کیوں ہو رہی تھی؟ میں تمہارے آنے پر بہت خوش ہوں کلثوم۔ اب شادی کے بعد بھی میرے پاس کراچی آتی جاتی رہنا۔ تمہاری تو ہونے والی سسرال بھی کراچی ہی میں ہے۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس سے بولے تھے۔ وہ جواباً سوائے سر ہلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ تم مجھے سکندر سے کب ملوا رہی ہو؟ کمرہ اور اسٹوڈیو دیکھنے کے بعد وہ شاور لینے چلی گئی تھی۔ نہا کر فریش ہونے کے بعد نیچے آئی تو ناشتے کی میز پر محمود، خالد اور عائشہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سکندر کا نام یاد رکھے جانے اور اس کا نام اتنی محبت سے لیے جانے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ سکندر کو باپ سے ملوانے پاکستان نہیں آئی تھی، وہ سکندر کی ماں سے پاکستان ملنے آئی تھی۔ اس کے ذہن میں بہت ساری سوچیں آ رہی تھیں۔ وہ سکندر سے محبت میں نہیں ملنا چاہتے، وہ اس کی اور سکندر کی شادی رکوانے کے لیے کچھ پلان کر رہے ہیں۔ سیم کے ساتھ بھی تو انہوں نے یہی کیا تھا۔ یہ محبت صرف ایک دکھاوا ہے، مگر دکھاوا ہے تو اتنی سچائی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ آج شام مجھے اس کے پیرنٹس سے ملنے جانا ہے، وہ مجھے پک کرنے آئے گا۔ میں اس سے کہوں گی وہ تھوڑا جلدی آ جائے، پھر آپ اس سے مل لیجئے گا۔ اس کے ذہن میں جو بھی سوچیں آ رہی تھی، مگر وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی باپ کو کوئی تلخ جواب نہیں دے پائی۔ میں تمہاری شادی کے فیصلے سے بہت خوش ہوں بیٹا، مجھے یقین ہے تم نے ایک اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہوگا۔ وہ اس سے پیار سے بولے تھے۔ عائشہ ان دونوں کے آگے چائے رکھ رہی تھی۔ محمود بہت خوش ہے تمہاری شادی کا سن کر، بلکہ ہم دونوں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سکندر کی فیملی بھی اگر کراچی ہی میں ہے تو پھر تم دونوں یہیں پر ہی شادی کر لو نا، عائشہ اس سے بولی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہے، سکندر کی اپنی فیملی کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں ہیں، کچھ اختلافات ہیں اس کے اپنے والد اور بھائی کے ساتھ۔ وہ وہاں صرف اپنی والدہ سے ملنے آیا ہے، وہ جواباً سنجیدگی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم بس مجھے سکندر سے ملوا دو، تمہاری شادی جہاں پر بھی ہوگی میں اور عائشہ وہاں ضرور آئیں گے۔ میری بیٹی باپ کے ہوتے ہوئے باپ کی دعاؤں کے بغیر تو رخصت ہرگز نہیں ہوگی۔ اس کی سنجیدگی اور دو ٹوک سے انداز کے جواب میں محمود خالد پیار اور نرمی سے بولے تھے۔ پہنچ گئی تم؟ ناشتے کے بعد کمرے میں آ کر اس نے سیم کو موبائل نمبر ملایا تھا۔ اس بار اس کی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ وہ تلخ سے لہجے میں اس سے بولی تھی، تم مجھے لینے ایئرپورٹ کیوں نہیں آئیں سیم؟ وہ جانتی تھی اس کی سکندر سے شادی اور پاکستان آنے کی بات پر سیم اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اس نے غصے میں پچھلی دونوں بار اس کی فون کالز بند کر دی تھیں۔ وہ جانتی تھی سیم اس کی محبت میں اس پر خفا ہوتی تھی، اسے اس کی ہر وقت فکر جو لگی رہتی تھی۔ اسے یقین تھا اس کے آنے پر وہ رک نہیں پائے گی، اپنی ساری ناراضگی بھلا کر وہ بھاگی بھاگی اس کے پاس ایئرپورٹ چلی آئے گی۔ چاہے ابھی لاکھ ناراضگی ظاہر کر رہی ہے، مگر اس کا خیال غلط نکلا۔ سیم اس سے واقعی بڑی سنجیدگی سے خفا تھی۔ اس لیے کہ میں تم سے ناراض ہوں، مجھے تم پر بہت غصہ ہے لز، وہ خفگی سے بولی۔ سیم پلیز مجھ سے خفا مت ہو، تمہاری بے وقوفی پر خفا بھی نہ ہوں۔ تم پاپا کو جانتی نہیں ہو لز، تم ابھی تک بہت سادہ ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ۔ وہ سیم کی بات پر چپ ہو گئی تھی۔ وہ نہ باپ کی حمایت میں کچھ کہہ پائی اور نہ مخالفت میں۔ اب پاکستان آ ہی چکی ہو تو کم از کم پاپا کے گھر پر تو مت رہو، میرے گھر آ جاؤ، میں ڈرائیور کو بھیجوں کیا؟ سیم کے لہجے کی خفگی اور ناراضگی اب پھر اس کی فکر اور محبت میں بدل چکی تھی۔ میں پاپا کے ڈرائیور کے ساتھ تمہارے گھر آؤں گی سیم، مگر ابھی نہیں۔ آج دوپہر مجھے سکندر کو پاپا سے ملوانا ہے اور پھر شام میں مجھے خود سکندر کی فیملی سے ملنے جانا ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ وہ سیم کی ناراضگی سے ڈر کر محتاط سے انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ سیم ناراض نہیں ہوئی تھی، بس اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ ٹھیک ہے لز، میں تم سے پھر بات کروں گی، بائے۔ سیم نے سنجیدہ ہی انداز میں فون بند کر دیا تھا۔ فون رکھنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بیٹھ کر سوچنے لگی تھی کہ آج سکندر کی فیملی سے ملنے اور سکندر کو محمود خالد سے ملوانے کے بعد وہ سیم کے گھر ہی چلی جائے گی۔ کراچی آنے سے قبل اس نے سیم کے گھر پر نہ رکنے کے حوالے سے باپ سے جو وعدہ کیا، سیم کی آواز سنتے ہی اسے وہ سب بھول گیا تھا۔ شاید اسے سیم کے گھر پر جانے سے منع کرنا اس کے پاپا کی کوئی سازش ہی تھی، ان دونوں بہنوں کو یہاں پر ایک دوسرے سے دور رکھوانے کے لیے،
تاکہ جب وہ اس کی اور سکندر کی شادی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں تب سیم ان کی مدد نہ کر سکے۔ وہ کل صبح ہی سیم کے پاس چلی جائے گی، اس نے سوچا۔ سازش، پلاننگ، دھوکہ اور جھوٹی محبت سے اسے گھٹن ہونے لگی تھی۔ ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔